آج دنیا میں اگر سب سے بڑی مرتبے والی کوئی اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن مقدس وہ جلیل القدر کتاب کہ جس کا کوئی جواب دنیا بھر میں نہیں لا سکا، اس کی سمجھ جس کو عطا ہوئی وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، اور اس کے سوا کسی اور بات پر جو چلا وہ گمراہ اور کافر ہو گیا۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان صاف پہچان کرنے والی کتاب ہے۔ ہم اور آپ آج جو قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، یہ سلوک کی بات کرنے سے پہلے قرآن کریم کے تعلق سے کچھ بیسک چیزیں ہم لوگ جان لیں۔ قرآن یہ لفظ قرأ سے بنا ہے، جیسے غفر سے غفران۔ غفران کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اور بار بار مغفرت کرنے والا، مغفرت کے معنی میں۔ ایسے ہی قرآن ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اور بار بار تکرار کے ساتھ ریپیٹ کرتے وہ پڑھی جائے، ایسی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی یہ اعجازی شان ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے کسی کتاب کو آج بھی دنیا میں نہیں پڑھا جاتا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، چاہے مذہبی کسی کی یا غیر مذہبی، دنیاوی نالج کی ہو یا کوئی بھی اخبار سیرت کی ہو، وہ کتاب ایک یا دو بار انسان شاید مکمل ختم کرے، پھر دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، جب ضرورت پڑتی ہے تو کوئی چیز اس میں سے دیکھ لیتا ہے۔ لیکن قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی دن بریک کیے بغیر گیپ کیے قرآن کا ختم کرتے چلے آتے ہیں، مسلسل قرآن کو پڑھتے چلے آتے ہیں، اور اپنے مسلمان تو دور غیروں کو دیکھا کہ اس میں سے حق کی تلاش کے لیے وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اب جو ایمان کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی، اور اس کے ذریعے اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن کریم کا نام قرآن ہے، اور بہت سارے نام اس کے اور بھی قرآن میں ذکر ہیں۔ فرقان بھی اس کو کہا گیا۔ فرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ کتاب بھی اس کو کہا گیا۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جس کو قلم کے ذریعے کاغذ میں لکھا جائے۔ تو اس کا نام قرآن بھی ہے اور اس کا نام کتاب بھی ہے۔ گویا کہ حکم رب یہ ہے کہ اس کو کاغذوں میں لکھ کر کے بھی محفوظ رکھا جائے گا، اور سینوں میں یاد کر کے زبانوں کی تلاوت کے ذریعے بھی اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ کتابت اور قراءت دونوں کے ذریعے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن کریم قیامت تک ذرہ برابر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کا معنی ہوا کہ اس کا نام قرآن کیوں ہے۔ یہ قرآن کا نزول کس پر ہوا اور یہ کہاں سے آئی کتاب؟
سب مسلمان اس بات کو تو جانتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی امتوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ نے اپنی طرف سے اپنا کلام اتارا اور کتاب عطا فرمائی، جس میں جلیل القدر بڑے مرتبے والی پہلے 3 کتابیں اتری، جس کو تورات، انجیل اور زبور کہا جاتا ہے۔ آخر میں جو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کے نام سے جس نے، اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ حضور کے اوپر وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین اور مذہب کی حقانیت جس پر نازل ہوئی وہ کلام اللہ، یہ قرآن کریم ہے۔ اب کلام اللہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ صفت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یوں بتاؤں، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مثالیں کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ ایک شخص ہے، یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، ان کا نام ہے انس۔ آپ جب ان کو بلائیں گے تو کیا کر کے بلائیں گے؟ حافظ انس، کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے ربیز صاحب ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ حافظ ربیز، ٹھیک ہے۔ ربیز ان کا نام، انس ان کا نام ہے۔ خود ان کی جو باڈی ہے، چہرہ، مہرہ، جسم، وہ جو جسم ہمارے سامنے ہے، اس بدن کا نام اور اس ذات اور شخص کا نام کیا ہے؟ انس ربیز۔ لیکن جب آپ بولیں گے تو کوئی اس کے آگے حافظ لگائے گا، کوئی قاری لگائے گا، ہے نا؟ اب یہ جو حافظ اور قاری جو آپ لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ اب یہ صفت ایسی چیز ہے کہ جس انسان کی جو صفت ہو جاتی ہے، اس انسان کا تصور اس صفت کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ اب اگر آپ چاہیں کہ حافظ انس جو دونوں مل گئے ہیں، یہ حافظ کو الگ کر دے، انس کو الگ کر دے، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ یہ سفید کپڑے والے حافظ انس، تو سفید لباس والے، اس کو آپ جدا کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پر ہرا پہنا سکتے ہیں، لیکن حافظ ہونا جو اندر رچ بس گیا ہے، یہ کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھے؟ تو اس چیز کو کہتے ہیں کیا؟ صفت۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی کہ صفت جو ہوتی ہے اس کا ذات کے ساتھ ملا ہوا ہمیشہ تصور ہوتا ہے، بالکل ملا ہوا۔ کبھی صفت کو الگ تصور کرے، ذات کو الگ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ جو حافظ ہے وہ انس تو ہے، جو انس ہے وہ حافظ ہے، لیکن کبھی آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ حافظ نہیں تو انس بھی نہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو حافظ بنے ہوئے، بننا جب شروع ہوا، شاید 10-12 سال کی تو عمر ہوگی، اس کے بعد بننا شروع ہوئے، تو وہ 10 سال کی عمر تک کیا ہے؟ صرف انس ہے، لیکن حافظ نہیں ہے۔ یہ صفت ہے، لیکن وہ اسی ذات کے ساتھ بالکل ایسی ملی ہوئی نہیں ہے کہ پیدائش سے لے کر کے وفات تک وہ کبھی جدا اس سے سوچا نہ جائے۔
ذات شخص الگ ہوتا ہے اور صفت اس کی الگ ہوتی ہے، لیکن جب اس کی صفت اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر وہ ملنے کے بعد کبھی اس سے الگ اس کا تصور کیا جاتا نہیں ہے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ حافظ ہونا یہ انس کی ذات میں شامل نہیں ہے اور انس سے بالکل جدا بھی نہیں ہے۔ ایسا ملا کہ یہ ملاوٹ بھی ہے، ایک بھی ہے اور جدا بھی ہے۔ جدا اس لیے ہے کہ بغیر حافظ کے بھی انس تھے، اور ملا اس کے لیے ہے کہ اب بغیر انس کے، بغیر حفظ کے، حافظ کے انس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے ملا بھی ہے اور اس اعتبار سے جدا بھی ہے۔ تھوڑی سی بھاری بات ہے، لیکن اس کو بلا تمثیل اب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہوتی ہیں، یہ بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، وہاں پر اس کی کوئی داخلہ کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نہ وہ ذات کی عین ہے نہ وہ ذات سے جدا ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ جیسے اللہ کی ذات ازلی ابدی بغیر فنا ہونے والی ہے، ایسے ہی اس کی ساری صفتیں بھی ازلی ابدی بغیر فنا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کی قدرت بھی کبھی فنا، اس کا کلام بھی کبھی فنا، اس کی سماعت سمیع وہ بھی کبھی فنا، اس کی بصیر ہونا دیکھنے کا کی جو صفت ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو اللہ بھی ازلی ابدی ہے اور اس کی صفتیں بھی ازلی ابدی ہے، اور اسی میں سے ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی متکلم، کیا ہے؟ کلام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت سارا ہے جس کی حد ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کلام میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پر نازل کیا وہ کلام اللہ قرآن ہے۔ جو ہمارے نبی پر کلام نازل کیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام، اور یہ کلام جو حقیقت میں اللہ کا ہے وہ کبھی فنا ہو سکتا نہیں ہے۔ البتہ جو حروف کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں جو کاغذ کی کتاب میں جو ہوتا ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کو آپ اگر کہیں اس کو بہا دیا، کاغذ سب بکھر گئے، تو کاغذ کی کتاب جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، لیکن جو اوریجنل اللہ کا کلام ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدے کی بہت ایک بڑی بحث ہے، اور اسی کی وجہ سے پرانے زمانے میں ایک گمراہ فرقہ بھی ہو گیا جو سمجھ نہیں پایا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا کلام تو مخلوق ہے۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ مخلوق کا مطلب اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ فنا ہونے والی ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ انہوں نے کیا کہا کہ کلام اللہ بھی کیا ہے؟ فنا ہوگا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے ائمہ علماء نے اس کا بھرپور رد کیا، جیل خانے میں گئے، کوڑے کھائے، شہید ہوئے، لیکن اس فتنے کا رد کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت الہی وہ بھی اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ کی صفت بھی کیا ہے؟ قدیم ہے۔ بہرحال یہ ایک عقیدے کی بات تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس نے کلام اللہ کی قسم کھائی اس نے حقیقت میں اللہ کی قسم کھائی۔ جس نے کلام اللہ کی قسم کھائی اس نے اللہ کی قسم کھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام اللہ کی صفت ہے، کلام وہ اللہ کی صفت ہے۔ اب قرآن کریم کے نزول کا کیا واقعہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی جب عمر شریف ہوئی، اس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت ہوا، اب اس کے لیے
دلیل اور برہان اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا. وہ کتاب قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے دو انداز ہیں. ایک تو قرآن کو منزل کہتے ہیں اور دوسرا ہے منزل، زے کی تشدید کے ساتھ اور زے کی بغیر تشدید کے. منزل اور منزل. منزل اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے، اس کو کہتے ہیں منزل. اور منزل اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک ساتھ اتار دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. نزلنا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کتاب تمہارے اوپر اتاری. کیا ہے؟ ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب تمہارے اوپر اتاری. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا. تو یہاں پر ہے نزلنا علیک الکتاب، یعنی ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری. اب دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پوری کتاب اتاری اپنے بندے پر. دونوں ہیں. انزلہ یعنی ایک ساتھ پوری کتاب اتاری، اور نزلہ کا مطلب ہے کیا؟ تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری. یہ قرآن کی شان ہے. یہ قرآن منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے. وہ کیسے؟ کہ لوح محفوظ پر جہاں قرآن لکھا تھا، وہاں سے آسمان دنیا، پہلے آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں، رمضان کی 27ویں رات بقول جمہور کے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ایک ساتھ پورا قرآن اتار دیا. اور اس کے بعد جبریل کو جب حکم ہوتا کہ جبریل اس سورت کی اتنی آیتیں دے لے کر میرے نبی کے پاس چلے جاؤ، تو جب حکم آتا اللہ کا تو حضرت جبریل وہی آسمان دنیا سے جس سورت کی جتنی آیتوں کا حکم ملتا، وہ آیتیں لے کر کے سیدھے حضور کے پاس آتے اور اللہ کا کلام سناتے. پھر جب دوسرا موقع آتا، اللہ کا حکم ہوتا کہ اب اس سورت کی اتنی آیتیں لے کر کے اترو، تو وہ اس سورت کی اتنی آیتیں لے کر کے اتر جاتے اور حضور کو سناتے. اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کی مدت میں، کتنے برس کی؟ 23 برس کی مدت میں شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر. اس لیے اس کو منزل بھی کہا جاتا ہے اور منزل بھی کہا جاتا ہے. اب قرآن کریم کی شان ہے کیا؟ یہ رب کا کلام ہے، اور رب کے کلام کو ہم کیا سمجھیں؟ اس کا جلال، اس کی تاثیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن جو تمہارے پاس ابھی ہے، یہ قرآن اگر ہم کسی بڑے سے بڑے مضبوط پہاڑ پر اتار دیں، آج بھی اگر اتار دیں تو کیا ہوگا؟ لرأیتہ، ضرور یقیناً تم اس پہاڑ کی حالت کو کیسی دیکھو گے جانتے ہو؟ خاشعا، ڈرا سہما، متصدعا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، جیسے بلاسٹ کیا جاتا ہے نا. کوئی پہاڑ میں اگر بوم رکھ کے بلاسٹ کیا جائے تو اس پہاڑ کی حالت کیا ہوگی؟ ریت اور کنکر میں وہ پہاڑ بدل جائے. آج بھی جب روڈ وغیرہ جب بنانا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو بلاسٹ کیا جاتا ہے تو وہ پورا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. اور ان کو تو کئی بلاسٹ کرنے پڑتے ہیں تب جا کر کے پہاڑ ختم ہوتا ہے. یہاں پر قرآن کوئی بلاسٹ نہیں کرتا، جلال ہی ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیں تو اس کی حالت تم کیا دیکھو گے کہ خدا کے خوف کے مارے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پہلے پہاڑ تھا اور جیسے ہی قرآن اترا کہ سیدھا وہ ریت بن جائے گا اور زمین سے برابر ہو جائے گا.
اس سے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کے مارے، اللہ کے ڈر سے۔ قرآن کی یہ جلالی شان ہے۔ اب یہ قرآن کہ جو پہاڑ پر بھی اگر نازل ہو جائے تو پہاڑ کی حالت ایسی ہو جائے، اب سوچو کہ وہی قرآن مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا، ہمارے حضور کے سینے پر نازل ہوا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بار جلال اٹھا لیا۔ بار کہتے ہیں بوجھ کو، اور جلال جلال، بار جلال اٹھا لیا، گرچہ کلیجہ شک ہوا، گرچہ کلیجہ شک ہوا۔ یوں تو دیکھنے میں تو یہ ماہ سبز رنگ جو گنبد خضرا ہے، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کتنا ٹھنڈا، جمالی، سادہ ہے نا، لیکن حقیقت میں اس کا پاور آپ دیکھو کہ بار جلال اٹھا لیا، بار جلال اٹھا لیا۔ یہ قرآن کریم کی بھی شان ہے، اور اس کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اس کے اوپر بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک، یہی تو وجہ ہے کہ جب قرآن اترنا شروع ہوا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے سینے کو شرح فرما کر کے شق صدر کا حکم دیا اور اس کو خوب مضبوط کیا۔ معراج کی رات جب سینے کو شرح صدر ہوا، اسی طرح بعض روایتوں کے مطابق قرآن کی وحی اترنے سے پہلے بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور اس میں طرح طرح کے علم اور حکمت کے خزانوں کا پاور رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو مضبوط نہ کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور جتنا کمزوری بشریت کے تقاضے والی تھی وہ سب نے ہم نے اس کو نکال کر کے پھینک دی، ہے نا۔ تو یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اترتا تو اس کا حال یہ ہوتا، اور وہ حضور کے سینے پر اترا۔ اب آپ سوچو کہ اس کا جلال تو وہی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی زہریلا سانپ بھی اگر کاٹ لے اور قرآن کو تاثیر والی زبان سے پڑھ کر کے اگر اس زہر پر دم کیا جائے تو زہر فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا ہے کہ ایک لشکر صحابہ کرام کا گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، خود حضور اس میں شامل نہیں تھے۔ لشکر جا رہا تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، قریب میں ہی کوئی قبیلہ بسا ہوا تھا، وہ لوگ آئے، جلدی سے ایک انسان بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ عرب میں یہ دم کا رواج تو پہلے سے ہی تھا، کوئی دم کرنا پھونکنا کوئی جانتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ سانپ نے ہمارے ایک آدمی کو کاٹ لیا ہے اور زہر اس کا بڑا خطرناک ہے، اور اس کی ایک یہی صورت ہم کو دکھتی ہے کہ کوئی دم کے ذریعے ہی اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا کہ جس کو کبھی ہم نے ان باتوں کے اندر کبھی ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس بات میں بھی ماہر ہوگا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جائے ایسی بات کے اوپر کہ چلو بھائی قرآن کی سورہ بقرہ کون سنائے گا، تو کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جائے کہ جو اب تک بی اے کر رہا ہو، ایم اے کر رہا ہو، اور جس کو کبھی مسجد میں دیکھا نہ گیا ہو، اور جو دینی لائن میں ابھی زیادہ آتا نہ ہو، اور ایسا کوئی دوست آپ کا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ چلو میں سناؤں گا سورہ بقرہ، تعجب تو ہوگا یہ کیسے، کبھی دین کے جلسے میں نہیں، کبھی اس میں نہیں، اور یہ سورہ بقرہ پوری سنا دے، تو یہ تو چھپا رستم نکلا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بنا دے۔ بہرحال صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ایسا بندہ اٹھا کہ جس کو ہم ان باتوں میں زیادہ مشہور نہیں سمجھتے تھے، تو وہ گئے اور ساتھ میں جا کر کے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ جب واپس آئے تو بکریوں کا ایک پورا ریوڑ ساتھ میں لے کر کے آئے، پورا بکریوں کی ایک جماعت ساتھ میں ہانکتے ہوئے لے کر کے آئے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ
دم کے بدلے میں اس قبیلے والوں نے مجھے ہدیہ دیا کہ جیسے ہی میں نے دم کیا فوراً زہر اتر گیا۔ ہم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے سورہ شفا پڑھ کے دم کیا۔ سورہ شفا کون سی ہے؟ الحمد کی سورت۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا ہے، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے کہ بھاری سے بھاری لا علاج بیماری اگر کسی کو ہو، فجر کے وقت اٹھ کر کے اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ اگر وہ ایک بیٹھک میں پڑھے اور اس کے بعد پانی پر دم کرے اور مریض کو پلائے، اس طرح سے اگر 40 دن تک یہ کرتا رہا تو لا علاج بیماری بھی اس کی ختم ہو جائے گی اللہ نے چاہا۔ تو تاثیر ہے اس کی، لیکن شرط کیا ہے؟ زبان بھی ایسی تاثیر والی ہو۔ جب تاثیر والی زبان سے وہ قرآن نکلتا ہے، قرآن کا تو اپنا اثر ہے، لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے کہ زبان بھی ایسی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان کی تاثیر ہو نہ ہو، قرآن اپنا اثر دکھا جاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کبھی کبھی قرآن بغیر زبان کے بھی اپنا تاثیر وہ دکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا اثر ایسا ہے کہ سانپ اگر کاٹ لے اس کا زہر فوراً دور ہو جائے۔ کسی جگہ پر اگر طغیانی دریا کی آئی ہو، سونامی آئی ہو، چاروں طرف سمندری لہریں اگر آئی ہو، اور ایسے میں کوئی بندہ اگر وہاں کھڑا رہ کر کے قرآن کی چند آیتیں پڑھے تو یقین مانے پورا سیلاب ادب کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ آندھیاں اگر چل رہی ہو جس میں 120-40 کی سپیڈ میں ہوا چل رہی ہو اور درخت بھی اس کے سامنے ٹکتے نہ ہو، ایسے میں قرآن کریم کی چند آیتوں کو سورہ یاسین کی اگر پڑھ لیا جائے تو چلتی ہوئی آندھیاں فوراً تھم جاتی ہیں۔ یہ اثر ہے کس میں؟ قرآن میں۔ سمجھتے کیا ہے ہم قرآن کو؟ قرآن وہ ہے کہ پوری دنیا کو جو بدل سکتا ہے، سارا نظام جو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اور اس قرآن کے جلالی اثر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پاک پر قبول کیا۔ اب وہ قرآن جب حضور اپنی زبان پاک سے سنا رہے ہیں تو وہ صحابہ کے دلوں میں اتر رہا ہے۔ کس کے دل میں اتر رہا ہے؟ حضور کا تو دل نہیں پھٹا، جلال ہی اترا تھا نا، لیکن حضور کا دل پھٹا نہیں۔ پہاڑ پھٹ جاتا، قرآن خود کہتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن حضور کا دل، اس سے پتا چلا کہ میرے نبی کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، اب حضور کا تو دل نہیں پھٹا، پھر حضور نے وہی کلام سنایا اور عبداللہ ابن مسعود نے یاد کیا، عمار ابن یاسر نے یاد کیا، علی نے یاد کیا، ابو ہریرہ نے یاد کیا، انس بن مالک نے یاد کیا، ابو بکر و عمر نے یاد کیا، عثمان نے یاد کیا۔ یہ تو نبی نہیں ہے، انہوں نے یاد کیا، کلام ان کے دل میں بھی اترا، لیکن ان کا دل بھی نہیں پھٹا، سلامت رہا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بار جلال جتنا تھا وہ نبی نے اپنے پر لے لیا اور جمال ہی جمال امت کو عطا فرمایا، جمال ہی جمال امت کو عطا فرمایا۔ یہ وجہ ہے کہ ساری امت میں آج دیکھو لاکھوں کی تعداد میں حافظ نظر آتے ہیں، لیکن کسی کا بھی دل قرآن کو یاد کرنے سے پھٹا نہیں۔ جلالی اتنا کلام لیکن پھٹا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار جلال اٹھا لیا اور ہمیں جمال ہی جمال عطا کیا۔ قرآن کریم کی یہ اعجازی شان جب یہ نازل ہونا شروع ہوا تو جتنے بھی کفر و شرک کے بڑے بڑے تھے وہ سب کے کلیجوں کے اندر تکلیف ہونے لگی۔ کیوں؟ کلام ہی ایسا کہ جیسے ہی آیا ساری دنیا کی باتوں کو دبا کر کے رکھ دیا،
اور ہواؤں میں بلندی کے اوپر یہی کلام لہراتا ہوا نظر آیا. جس کسی نے سنا وہ اس کا ہو کر کے رہے. عرب کی زبان بھی کون سی؟ عرب کی. اور عرب والے اور خود مکہ میں اتنے بڑے بڑے شاعر اپنے وقت کے تھے کہ عربی زبان میں ان کا کوئی مقابل نہیں تھا. اور وہ اپنی زبان پر ناز بھی ایسا کرتے تھے کہ دنیا بھر کو جو عربی کے سوا دوسری زبانیں لینگویج جو بولنے والے تھے ان کو عرب والوں نے کہا یہ تو عجمی ہے، ان کو بولنا آتا ہی کہاں ہے. عجم یعنی گونگے بوبڑے، ان کو بولنا آتا ہی کہاں ہے. عرب اپنے آپ کی زبان پر ان کو اتنا ناز تھا کہ مٹھاس تو ہماری ہے، زبان تو ہماری، اور یقیناً عربی کی ہے بھی ایسی مٹھاس. عربی زبان کا اعجاز ہی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود عربی کی تعریف قرآن میں نازل فرمائی، اور جو کتاب اللہ نازل ہوئی وہ بھی عربی زبان میں نازل ہوئی. یہ اس کے لیے آخری شرف کی بات یہی ہے کہ اللہ نے اپنا کلام بھی عربی میں نازل فرمایا، اور یہ جنتیوں کی زبان ہے. یہ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے. اب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو جتنے بھی مشرکین تھے ان لوگوں کو اب تکلیف ہونے لگی کہ یہ کیا، اس کا جواب تو ہو نہیں پا رہا ہے، یہ کلام عربی میں ہی سنا رہے ہیں. اب لوگ کوشش کریں کہ یہ کلام لاتے کہاں سے ہیں. چھپ چھپ کر کے حضور کو دیکھنے لگے، یہ راتوں میں کہاں جاتے ہیں، یہ دن میں کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں. تو پتا چلے کہ کون ایسا بڑا شاعر ہے جو ہم کو بھی نہیں پتا، اور اتنا بھاری کلام ان کو دیتا ہے کہ اس کے مقابلے کا ہمارے پاس ایک لائن بھی نہیں نکلتی ہے. تو بہت کوشش کی، رات دن جاسوس لگا دیے، لیکن کسے ملے. وہ تو اتر رہا تھا، رب العالمین کی طرف سے آ رہا تھا. اور میرے حضور یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور یہی حقانیت ہے. لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تمہیں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. چلو کوششیں کر لی، ڈھونڈ لیا، تھک گئے، پھر بھی اب اگر یوں کہہ دیا کہ نہیں ہوگا تو کسی انسان کا ہی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، شنکا ہو اس بات پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے پر نازل کیا، اس کے اندر ڈاؤٹ اگر تمہیں ہے کہ یہ کوئی انسان کا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح کوئی ایک سورت لا کر کے دکھا دو. تم بھی تو انسان ہو اور عرب ہو، فصیح ہو، بڑے بڑے فصیح بلیغ ہو، تو ایک سورت یا ایک آیت اس کے جیسے کمال والی تم خود فیصلہ کرو، اللہ کر کے دکھا دو. اور کہتے ہیں الگ الگ مت کوشش کرنا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تمہارے جتنے مددگار، مورتیاں جتنی بھی تمہاری مدد کو آئیں، سب کی مدد لے لینا. اپنی بات میں سچے ہو تو اتنا کر کے دکھا دو. ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، سالوں گزر گئے، ایک آیت تو کیا 2-4 حرف بھی کسی سے ایسی ترکیب کے نہیں ہو پائے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سے اس کا مقابلہ نہ ہو سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہو بھی نہیں پائے گا، ہرگز مقابلہ ہو بھی نہیں پائے گا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس بڑی آگ سے ڈرو جس کو انسان اور پتھر کی مورتیوں کو ڈال کر کے جس کو جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا. ایسی آگ سے ڈرو اعدت للکافرین، جو اس قرآن کے جھٹلانے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. تو یہ قرآن کریم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنانا شروع کیا، اب وہ خود عربی تھے، جو اس کو سمجھتا تھا وہ سیدھا کلمہ پڑھ کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ لوگوں نے ایسا مشہور کر دیا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اب کافروں نے ایک الگ میٹنگ کر لی اور مشورہ کر کے ایک پلان کیا انہوں نے. کیا
کہنے لگے کہ یہ قرآن کو سنو ہی مت اور کسی کو سننے بھی مت دو، یہ آخری پیغمبر جو ہے ان کے پاس کسی کو جانے مت دو، جو بھی باہر سے تمہارے رشتے دار آئے ان کو ڈرا دینا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ جن ہے، جادوگر ہے، ان کی زبان ایسی ہے ویسی ہے، جو ان کا ہوتا ہے وہ اپنے رشتے داروں سے اس طرح سے بری بھلی باتیں کہہ کر کے قرآن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر ڈالو کہ لوگ ڈرنے لگے اور ان کا کلام نہ سنیں، سنتے ہی وہ ان کے ہو جائیں گے، لہذا سننے سے ہی روک دو۔ یہ قرآن کے اندر ارشاد ہے کہ کافروں نے ایسا پاس کیا، ایسی شرارت کی کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، بلکہ اس کے اندر الغاء کرو، یعنی کہ اس کے اندر اس طرح سے شکوک و شبہات ڈالو تاکہ اس طرح سے تو تم ڈائریکٹ تو کامیاب نہیں ہو سکتے کہ قرآن لوگ سنیں بھی اور تمہاری بھی سنیں، تو ظاہر بات ہے قرآن کی سنیں گے پھر تمہاری سنیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ آج بھی کھلا چیلنج ہے نا ہماری طرف سے، آ جاؤ جتنے بھی ہیں، برابر، آؤ ہمارا قرآن سنو، آؤ ہماری آیتیں سنو، اور تم اپنی قوم کو سناؤ، اور پھر تمہارے جتنے چوپڑے ہیں وہ لا کر کے ہماری قوم کو سناؤ، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ وہ حق ہے کہ جس کے اوپر ہمیں ناز ہے کہ یہی قرآن غالب رہے گا اور لاکھوں کی تعداد تم سے ادھر آ جائے گی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، حقانیت ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ سویڈن والوں نے جلایا کیوں؟ انہوں نے آخر اتنا بدتمیزی والا کام کیا کیوں؟ کیونکہ جو انسان دلیلوں سے کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، مقابلہ حقانیت کا دلیل سے سب نہیں کر پاتا ہے، تعلیم میں ہار جاتا ہے، دلیلوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، تب باولا ہو کر کے پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے، سمجھا؟ یا جتنے بھی چاہے مسلمانوں کو جلائیں، ماریں یا مسلمانوں کا نقصان کریں، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت ہے ہی ایسی کہ جو بھی اس کی اصلی اوریجنل تعلیم کو سنے گا وہ اس کا ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس کی اخلاق اور اس کی تعلیمات ہیں ہی ایسی، اور اسی طرح ہم بالکل بے فکر ہیں، ہمیں تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ کس بات کا ٹینشن نہیں ہے؟ کہ ہماری تعلیمات کیسے بچے گی، ہماری تعلیم میں کوئی اگر انگلی کرے گا، شک کرے گا تو پھر اس کا جواب ہم کیسے دیں گے، اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ ہمیں اگر ڈر ہے تو صرف اپنی قوم کا۔ اس قوم کا کیا ڈر ہے؟ ہماری اس قوم کا یہ ڈر ہے کہ یہ خود قرآن پڑھتے نہیں، ان کو قرآن کی تعلیم ہے نہیں، اور اس لیے دن بدن یہ بگڑ کر کے اپنی اصلی تعلیم خود حاصل نہ کر کے یہ غیروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنوں کے کھونے کا اس لیے ڈر ہے کہ پڑھو تو صحیح، اس کو جس نے پڑھا وہ غیر تھا تو اپنا ہو گیا، غیر بھی تھا تو اپنا ہو گیا، اور آج اپنے ہو کر کے نہیں پڑھتے تو غیروں سے مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے کہ جس کی تعلیم جس کے دل میں اتر جاتی ہے وہ کبھی ہدایت سے بھٹکتا نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو سب سے مضبوط اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بتائے ہوئے راستے کے اندر کبھی اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے، ہر زمانے سے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کی اگر تعلیم ہے تو اس قرآن کے اندر ہے۔ اس قرآن کو یہ مت سمجھنا کہ پرانے لائٹ بجلی نہیں تھی تب کے زمانے کا ہے تو ابھی کیا کام آئے گا۔ الحمدللہ یہ وہ قرآن ہے کہ آج سائنس نے اڑان اڑ کر کے چاند پر اگر اپنی کمندیں ڈالی ہے تو ہمارا قرآن ساتوں آسمانوں کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو ابھی شروعات بھی نہیں کر رہے ہیں، اتنا سب اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک سائنسدان، سائنٹسٹ، ان لوگ کے سیمینار وغیرہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں، تو ایک سیمینار ان کا ہوا جس میں پہلے سے ٹاپک دے دیا گیا تھا کہ بھائی جو اپنی نئی ریسرچ ہو، سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دنیا کی چیز، سائنس والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو دیکھنا، دھیان دینا، اس کے اندر کیا کمال ہے،
اور جو بات آج تک کسی نے نہیں نکالی، ایسی بات اس کے اندر سے راز کو نکال کر کے بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں ریسرچ. کہ ہم نے یہ کام کیا کہ اس کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، یہ آج تک دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریسرچ کہتے ہیں. تو نئے نئے ریسرچ ہر دن ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ سیمینار ہوتے ہیں جس میں سارے سائنٹسٹ گروپ کے ساتھ یا تو الگ الگ اپنے اپنے ریسرچ کو لے کر کے پیش کرتے ہیں. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ابھی قریب کی بات ہے، کہ اسی طرح سے ایک سائنٹسٹ لوگوں کا ایک ریسرچ کا سیمینار ہوا، جس کے اندر ایک مغربی کوئی ڈاکٹر سائنٹسٹ اس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے آج کچھ الگ نکالا ہے، اور ایسی بات کے اوپر ہمارا ریسرچ ہوا ہے، اور کئی سالوں سے ہم نے کئی ایکسپیریمنٹ کیے اور کئی سارے ہم نے نتیجے دیکھے، اور آخر کار ہماری ریسرچ کامیاب ہوئی. تو جس کے اندر وہ اپنی ریسرچ پیش کر رہے تھے وہ سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، اس میں کچھ مسلمان بھی تھے، عرب والے بھی تھے. تو اس نے کہا کہ ہم نے ریسرچ میں یہ پتہ لگایا ہے جو آج تک کسی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا، کہ انسان کو جو بھی زخم ہو، جلے کٹے یا کچھ بھی اگر لگ جائے، تو اس کا جو سینس ہوتا ہے، تکلیف کا سینس جس کو کہتے ہیں، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ صرف چمڑی کے اوپر ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ سکین کے اوپر، چمڑی کے اوپر. چمڑی اگر نکل جائے تو اندر کا جو گوشت ہے، بوٹی ہے، وہ اس کے اندر تکلیف کا کوئی سینس نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر چمڑی ہٹا کر کے ڈائریکٹ بوٹی پر اگر سوئی ماری جائے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف صرف کہاں ہوتی ہے؟ چمڑی پر. گوشت کے اندر تکلیف نہیں ہوتی. ہڈی کے اوپر اگر ڈائریکٹ چمڑی ہٹا کر کے ہڈی پر مارا جائے تو تکلیف نہیں ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ریسرچ واقعی یہ بہت بڑا انکشاف تھا. آج تک میڈیکل سائنس میں یہ چیز نہیں تھی. تو جیسے ہی کہا، پورے سیمینار کے اندر واہ واہ، اور بہت سارے سائنٹسٹ نے غور کیا کہ واقعی بات بالکل برابر ہے، کہ اگر چمڑی ہٹ جائے اور سوئی اگر ڈائریکٹ گوشت پر لگے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. اسی لیے دیکھو انجیکشن وغیرہ جو بھی اگر لگتے ہیں تو لگنے کے شروع میں ہی اتنا ہوتا ہے، اور پھر اندر جانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. سمجھا؟ بالکل بات صحیح ہے، ریسرچ بالکل برابر ہے. سب نے سراہا، واہ واہ کہا. اسی میں ایک عرب سائنس تھے، مسلمان تھے. دیکھو میڈیکل سائنس دنیاوی لائن کے ساتھ قرآن اگر ہمارے پاس رہے تو کیسا اسلام کا کام ہوتا ہے. آج ہم ڈاکٹر تو بنتے ہیں لیکن اسلام سے جاہل ہو کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں. انجینئر ہمارے بچے بنتے ہیں لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور وہ اہل عرب، اور آج بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ سرجن ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ میں حافظ قرآن بھی، ایم ڈی ڈاکٹر بھی ہیں لیکن ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہے، اور سنی مسلمان. یہ جب ہو تو کام کا ہے. ہمارے اسلام نے دنیا کی تعلیم کی اس شرط پر اجازت دی ہے کہ تم دنیا کی تعلیم ضرور لو، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم کر رہے ہیں کہ اسلام کو بھلا کر کے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے تو گمراہ ہو رہے ہیں. ہماری لڑکیوں کو اگر قرآن کی آج تعلیم ہوتی، حدیثوں کی تعلیم ہوتی، صحابیات کی سیرت معلوم ہوتی تو آج لڑکیوں کا یہ حال ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دنیا کو جو صرف دنیا جینے کے لیے اسلام نے اجازت دی کہ ہاں بھائی تم ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، یہ بھی کرو، سب اجازت ہے. وہ اجازت کو ہم نے فرض کی طرح کر لیا، اور جس چیز کی ہمیں فرض کی ضرورت ہے اس کو ہم نے بالکل ٹائم پاس معاذ اللہ بنا دیا ہے. کہ اگر وقت ملا تو کسی زیارت میں جا کر کے کتاب دیکھ لیں گے، ٹائم ملا تو کسی دور میں جا کر کے یاسین شریف پڑھ لیں گے. آج قرآن سے ہمارا رابطہ صرف اتنا ہے، صرف اتنا کہ کسی کی زیارت ہوئی، اس میں بھی زیارتوں میں بھی آپ کو صرف 20% لوگ وہ ملیں گے جو لے کر کے قرآن بیٹھے ہوں، ورنہ دانے ڈھونڈتے ہیں، تسبیحاں ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ قرآن کھولنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا. یہ مسلمان ہے.
سوچو تو صحیح کہ کس درجے گر چکے ہیں ہم، کہاں پہنچ گئے ہیں کہ جس کتاب کا دامن پکڑ کے ہماری بلندیاں یہ تھی کہ دنیا والے اگر ہم سے نظر ملانا چاہتے تو ان کو یوں دیکھنا پڑتا تھا، وہ مسلمان، اتنی بلندیاں ہماری تھی۔ اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے اب ہم غیروں کے قدموں میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ ڈاکٹر جو تھے انہوں نے قرآن بھی یاد کیا ہوا تھا، تلاوت کرتے رہتے تھے، جب انہوں نے سنا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہا کہ ریسرچ تم نے کی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ مت کہو کہ ابھی تک کسی میں نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ اصل میں ہماری مذہبی کتاب قرآن 1400 برس پہلے ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں یہ جو تم ریسرچ کہہ رہے ہو اس کتاب میں موجود ہے پہلے سے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا کی ہم نے سائنس کی ہسٹری دیکھ ڈالی، سب کچھ دیکھ ڈالا، دھارمک اور دھارمک نہ ہو سب دیکھ ڈالا، لیکن کہیں نہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تم کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدلنا جلودہم اذا نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب ان کی چمڑیاں جل کر کے ختم ہو جائے گی تو ہم بدلنا جلودہم غیرہ، تو ہم ان کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کی تکلیف انہیں فیل ہو، تاکہ عذاب کی تکلیف انہیں فیل ہو، محسوس ہو۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ جب جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے، غور کرو آیت پر، جہنم میں جب ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد آگ سے جب ان کی چمڑیاں جل کے ختم ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے۔ کیوں چڑھا دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو عذاب فیل ہو، محسوس ہو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر چمڑی نہیں ہوگی تو عذاب محسوس نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، 1400 برس پہلے حضور پر نازل ہوا، سمجھے؟ اب وہ سائنسٹسٹ جس نے یہ ریسرچ کیا تھا وہ تو حیران رہ گیا، کیا واقعی؟ کہا کہ مجھے تو عربی نہیں آتی لیکن میں ابھی دیکھوں گا۔ وہ اپنے دیش گیا، اپنے دیش کے مسلمانوں سے ملا اور ان سے کہا کہ مجھے اپنی لینگویج کے اندر یہ قرآن کی آیت نکالو۔ آیت نکلوائی اور اس کا ٹرانسلیشن کیا تو واقعی ایسا تھا۔ بعد میں سنا، اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے، کہ اگلے سیمینار میں جب وہ آیا تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا تھا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ صرف زیارت میں پڑھنا، وہ بھی کچھ 5-10 منٹ کے لیے ہاتھ میں اٹھانا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم صاحب القرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کو مسلسل اپنی تلاوت میں رکھنے والا بندہ ہوگا وہ اعلیٰ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اور جو انسان مخارج سے اس کو اگر قرآن پڑھ، یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو مخارج سے صحیح قرآن پڑھے، مخارج کے ساتھ صحیح قرآن پڑھے، اس کی وہ فضیلت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس کو مخارج اور تجوید کے قاعدوں کے ساتھ نہیں آتا تو وہ روزانہ کسی بھی طرح سے وہ کوشش کرتا ہے، ہا عین نکال کر کے وہ کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے
وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ سیکھنے میں خوب محنت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور یہ سیکھنا اس کے اوپر بہت بھاری پڑتا ہے. ہاں نکلتی نہیں، عین نکلتا نہیں، مد کہاں کرتے ہیں، سیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی عمر نکل گئی، اب تک پڑھا نہیں تھا ایسے، اور اب مخارج کے بارے میں سنا کہ یہ مخارج تو فرض ہیں، تو جب عالم دین سے سنا تب سے اس میں لگ گیا کہ اس سے تو بغیر اس کے تو نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر تلاوت صحیح نہیں ہوتی، اس سے تو معنی بدل جاتا ہے. اب وہ مخارج اور تجوید کے قانون کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، لیکن وَهُوَ يَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، خوب محنت کرتا ہے، کوشش فل کرتا ہے، جاب سے کام سے جب گھر آتا ہے یا وہاں جب فری رہتا ہے، عین ہا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس کو بہت بھاری پڑتا ہے سیکھنا، یہاں تک کہ 2-3 مہینے ہو جاتے ہیں 2 آیتیں صرف سیکھ پاتا ہے، اتنا بھاری پڑتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں لہو اجران، اس کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، اس کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. کیوں؟ میرے کلام کو سیکھنے کے لیے اتنی محنت، چل دیر سے آیا تو صحیح، اب تو آیا. اس لیے میرے دوستو ضروری ہے ہمارے لیے کہ قرآن ہمارے لیے لازم ہونا چاہیے. کیسا لازم؟ آج حالت ہماری یہ ہے کہ جب کوئی دینی محفل بھی ہوتی ہے تو آج ماحول گرد و پیش کا، الحمدللہ یہاں تو پھر بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 3 گھنٹے نعت کی محفل ہے، 3 گھنٹے نعت کی محفل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا محفل ہے. الحمدللہ نعت کی محفل اہل سنت کی پہچان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ نعت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. کیا؟ کہ پڑھنے والا خود ایسا ہو کہ جب وہ پڑھے تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، نبی کی یاد تازہ ہو جائے. اور آج کل فاسق اور فاجر تو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کو نماز کا ڈھنگ نہیں آتا وہ نعت میں آ کر کے اسٹیجوں پر لوگوں کو اچھالتے ہیں. یہ آج معاذ اللہ نعت کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے. ایسے نعت کی محفلوں کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا. ہاں نعت وہ ہو کہ جو حضرت غریب نواز سنا کرتے تھے، نعت ایسی ہو جو حضرت مخدوم سمنا سنا کرتے تھے، کہ جب یہ لوگ کی نعت کی محفل لگتی تھی تو زار و قطار چیخنے کی آوازیں چاروں طرف سے آیا کرتی تھی. ایسا حضور کا تصور بن جاتا تھا، ایسا نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. تو نعت خواں بھی ایسا تقوی والا ہو، انداز بھی ایسا ہو، ایسی نعت ہوتی ہے تو برکت حاصل ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں نعت کی محفلوں کے ساتھ کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہونی چاہیے. آج کل تلاوت تو ہمارے جلسوں میں کیسی ہو گئی ہے کہ بس شروع کرنا ہے نا تو پہلے گھیر کی طرح تلاوت بس شروع کر دیں. اچھی بات ہے، یہ بھی برا نہیں ہے، لیکن آج ہمارے جلسوں کے اندر ہونا کیا چاہیے؟ اہم موضوع ہی قرآن ہونا چاہیے، کہ ایک طرف تالیہ قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ سورت، اور اس سورت کے اوپر پھر جو عالم آئیں گے وہ انہی سورتوں کی تفسیر بیان کریں گے. سمجھا؟ قرآن کی تلاوت کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے تلفظ اور مخارج کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور اس کی صحت کے ساتھ ساتھ جن کے صحیح ہو جائیں یا جو سیکھنا شروع کر دیں، روزانہ 1 صفحہ یا 1 رکوع اپنی زندگی میں بسا لیں. اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ نیک اگر جو تلاوت والا بندہ ہوتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، اکیلا تنہا ہوتا ہے، وحشت اور دردناکی کا عالم ہوتا ہے، ایسے میں ایک بزرگ صورت والا، ایک شخص نیک سیرت والا نمودار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حل تعرفنی، مجھے پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں تو میرا کوئی نہیں ہے. تو کون ہے؟ کہا کہ میں قرآن ہوں، آج میں تیرے ساتھ ہوں. تو نے دنیا میں سب تیرا ساتھ دینے والے تھے، اس وقت مجھے نہیں چھوڑا، آج وہ سب چھوڑ کے چلے گئے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا.
میں تیرے ساتھ رہوں گا. اس لیے دوست اسے بناؤ جو تنہائیوں میں بھی تمہارا ساتھ ہوگا. ان کی دوستی پر بھروسہ نہ کرو جو آج تو تمہارے ساتھ موبائل کے ساتھ لے کر کے بیٹھیں گے تمہارے ٹولے کے اندر، لیکن جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی ان کا وہ گروپ بند نہیں ہوگا. تمہارے مرنے کے بعد دوسرے دن پھر وہ تمہارے گھر آ کر کے کرسیاں جما کر کے ایسے ہی موبائل لے کے بیٹھے ہوں گے، اور تم اپنی قبر میں اکیلے پچھتا رہے ہو. ایسا نہ ہو. اس لیے کیا کرو، ساتھی ایسے کو بناؤ جو تنہا قبر میں تمہارا ساتھ بن کے نکلے. اور حضور فرماتے کہ قرآن یہ شفاعت کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچے گا اور قرآن شفاعت کرے گا، لیکن وہ قرآن کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے صحت کے ساتھ قرآن پڑھیں اور روزانہ کی تلاوت کی اس کی عادت ڈالیں. جب انشاءاللہ روزانہ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، بزرگان دین فرماتے ہیں قسم خدا کی یہ ایسی اعجاز والی کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء مشائخ اپنے وقت کے اولیاء جو ایک ایک دن میں 2 ختم کیا کرتے تھے، اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا صرف تلاوت بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، اور جو تدبر کے ساتھ سمجھ کر کے کرے اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے. اس کو سمجھنا، معنی کو حاصل کرنا، اس کے میننگ کو سمجھنا اور اس کے ساتھ پھر پڑھنا، اس کا ایک الگ اپنا ہی مزہ ہے. اور قرآن کے 30 پاروں کی تفسیر، کتنے علماء مفسرین نے پوری تفسیریں لکھی. ان کے دماغ میں تو قرآن کی تفسیریں کیسی ہوگی، ایک بار سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیا، ذہن میں آ گیا، پھر دوسری سورت کا پڑھا، ان کے دماغ میں تو ہے ہی، سب تفسیر اور معنی جانتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں جتنی بار قرآن کو اٹھا کر کے شروع کیا پڑھنا، ہر بار نئے معنی ہمیں نظر آئے، ہر بار نئے راز کھلتے ہوئے نظر آئے. ہمارے شیخ الازہر مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور صحابہ کے دفاع میں جہاں گئے تھے وہاں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں جن کو دفن کیا گیا. وہ ثابت شیخ الازہر کی بات کر رہا ہوں. وہ خود ہر ہفتے تفسیر بیان کرنے کے لیے ہمارے ہاسٹل میں مصر میں آیا کرتے تھے اور وہ تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس عمر، تقریباً اس وقت 60-62 سال کی عمر تھی، کہتے ہیں میں 15-20 سال کا تھا تب سے میں مسلسل قرآن پڑھ رہا ہوں. تفسیر خود لکھ رہے ہیں اور کئی سنا چکے ہیں. کہتے ہیں لیکن آج 60 سال کی عمر میں بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی جب میں قرآن کھول کر کے تلاوت شروع کرتا ہوں تو نئے علوم اندر سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ اس آیت کو میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. ذرا کر کے تو دیکھو، ذرا چکھ کے تو دیکھو کہ یہ کیسی مزیدار چیز ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن کا ہمیں عادی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کسی کے ہاتھ سے اگر گر جائے تو عام طور سے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے وزن کے برابر اناج دے دیتے ہیں یا کوئی صدقہ دے دیتے ہیں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان یہی فرماتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ سے اگر قرآن گر جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ عمل خیر جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، ان کو یہی کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر یا تو قرآن کے وزن کے برابر گیہوں وغیرہ دے دیں، یا اگر گیہوں وغیرہ اس کے وزن کے برابر تو اندازے سے اس نے گیہوں کی جتنی قیمت ہو سکتی ہے وہ قیمت، اور اگر اتنا زیادہ نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ راہ خدا میں اس کے بدلے میں کیا کر دیں، صدقہ کر دیں، اور اس کے بدلے میں قرآن کے چند سورتوں کی تلاوت کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. کلام اللہ کی قسم کی جو میں نے ابھی بیچ میں بھی بات کی تھی کہ قرآن کی جو قسم کھائے اور توڑ دے، تو چونکہ علماء فرماتے کہ قرآن کی قسم اللہ ہی کی قسم ہے، اس لیے اللہ کی قسم کھانے کے اوپر حکم جو ہے وہی اس کے اوپر بھی لگے گا.
कसम तोड़ना किसको कहते हैं कि किसी ने कोई कसम ऐसी खाई जिसका ताल्लुक फ्यूचर से है कि मैं ये नहीं करूंगा। एक होता है पास्ट से, पीछे के टाइम से, कि मैंने ऐसा नहीं किया, और उसमें कसम खा करके माअज़ल्लाह झूठ बोले, तो ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि इसका कोई कफ़ारा भी, इसके लिए सच्चे दिल से तौबा ही करनी पड़ेगी। और कफ़ारा जो है वो किसके ऊपर है? आइंदा की जो कोई कसम खाए कि आने वाले टाइम में मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने मावे मसाले की कसम खा ली कि मैं कल से मावा मसाला नहीं खाऊंगा, और हफ्ते तक बिल्कुल मस्त रहा, और फिर दोस्तों के चक्कर में फंसा, और हफ्ते के बाद फिर उसको नहीं रहा गया और उसने खा लिया। तो जैसे इसने खा लिया उसकी कसम टूट गई। अब जब कसम टूटी तो कसम का कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीन जो ज़कात के हकदार होते हैं, 10 मिस्कीनों को सुबह और शाम 2 टाइम पेट भर के खाना खिलाना। और जितने मिस्कीन, जो मिस्कीन सुबह के टाइम पर खाने आए थे वही शाम को भी होने चाहिए। एक भी बदल गया तो दूसरे दिन फिर से कफ़ारा देना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाना, या तो एक ही मिस्कीन को 10 दिनों तक दोनों टाइम पेट भर खाना खिलाना। किसको? एक मिस्कीन को। अब उसमें भी 4 दिन एक मिस्कीन आया, फिर 5वें दिन नहीं आया तो फिर से। ठीक है, ये 2 सूरतें। सबसे आसान सूरत, इसलिए हुजूर सदरुल शरिया बहार शरीयत में लिखते हैं कि बेहतर यह है कि 10 मिस्कीनों को एक ही दिन में एक जगह जमा जब देखे या ढूंढ करके, हर मिस्कीन को फितरे के बराबर रकम दे दे। हर मिस्कीन को एक फितरे के बराबर रकम दे दे। 10 मिस्कीनों को 10 फितरे दे देगा तो एक साथ उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आज के ज़माने में सबसे आसान तरीका ये है कि 10 मिस्कीनों को 10 फितरे दे दिए जाएं, या तो एक ही मिस्कीन को 10 दिनों तक एक एक फितरा दिया जाए। सलाम के बाद
سلام جانان مصطفیٰ تو ہمارا سلام جن کو جو کیسے کوفہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا حسین ابن حیدر بیٹا سلام مصطفیٰ سلام بس میں ہدایت تیرا سلام مولا کریم اللہ تعالی کا نواز سے ہمارے آداب مجلس میں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں کہنے میں کسی طرح کی کمی ہوتائی اور سے معاف فرمائے مولا کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے کربلا کے صدقے اس نبی کو اپنے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا یا اللہ شہدائے کربلا اور اصحاب کربلا کی ہمیں رضا عطا فرما یا اللہ سادات اور علماء کی عمر میں خوب برکت عطا فرما اپنے جان سے ہم سب کو والا مال فرما اس محفل کی برکت سے شہدائے کرام کی برکت سے یا العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما خصوصیت کے ساتھ عبد القادر بھائی کی طبیعت جو ولید مولا کریم ان کو شفا کاملہ عطا فرما ہم سب کی عمروں میں اسلامی برکت عطا فرما اور آج کی نیاز کا جو اہتمام کیا ہے اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما مرحوم عبد الرحمان کو اس کا خوب ثواب عطا فرما ان کے گھر والوں کو خوب برکت عطا فرما الہ العالمین جو لوگ بھی محفل میں حاضر ہیں سب کو اس محفل کی برکت عطا فرما الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرما امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس جس طرح شہادت کے بعد بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا الہ العالمین اس مبارک کرامت کے صدقے میں ہمارے دلوں میں تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما الہ العالمین صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں قرآن کے صحیح معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دے مولا کریم ہمارے مسلمان قوموں کو تباہی سے بچا لے الہ العالمین ہم ہمیں پھر سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے دلوں میں جو جائز اور نیک تمنائیں ہیں اس کو پورا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.